خطبہ جمعہ میں باذن اللہ تعالی اسلام کا ایک اہم رکن زکوٰۃ سے متعلق چند اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا باذن اللہ تعالی۔ محترم سامعین، زکوٰۃ اسلام کا ایک صرف رکن ہی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ایک اللہ کی ایک عظیم عبادت بھی ہے، تقرب الہی کو حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اسلام دنیا کا سب سے خوبصورت مذہب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسلام اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اللہ کے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے تو اسلام مکمل نہیں ہے۔ اگر صرف اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہو تو یہ اسلام نہیں ہے۔ جب تک کہ اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہ ہو، اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ میرے اس جملے پر ذرا غور کیجیے گا کہ اسلام اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ اگر ایک بندہ نماز کا قائم کر رہا ہے، نماز کا اہتمام کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، اللہ کی ذات پر مکمل ایمان رکھتا ہے، تو کیا وہ شخص مومن کہلائے گا؟ کیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا؟ نہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آج یہ بڑا المیہ ہے ہمارے سامنے۔ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، انسان اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف لپک رہا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ یہ زکوٰۃ یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے، یہ زکوٰۃ اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ میں قرآن کریم کی 2 آیت میں پیش کر رہا ہوں کہ کیسے نہیں، کہ اگر کوئی شخص صرف بندوں کی حقوق ادا کرے وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صرف ہی خدمت خلق کرتا ہے، بندوں کی امداد کرتا ہے، تو کیا اسے کامل مومن کہیں گے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ ہلاکت و بربادی ہو مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے۔ یہاں زکوٰۃ کی نا ادائیگی کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ مشرک کا استعمال کیا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ کی نا ادائیگی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ مشرک کا استعمال کیا ہے، یعنی آپ کا ایمان اور اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کریں۔ اگر آپ اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں تو کیا آپ کامل مومن ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اگر ایک بندہ بندوں کی حقوق تو ادا کر رہا ہے لیکن اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے غافل ہے، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے لوگوں نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک نہ بنو۔ محترم سامعین کرام، یہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، یہ ایک ضابطۂ حیات ہے۔ باذن اللہ تعالی آج کے اس خطبہ جمعہ میں زکوٰۃ کی حکمت چند اہم نکات بیان کیے جائیں گے،
ان میں سے سب سے پہلا نقطہ ہوگا کہ اسلام میں زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کا کیوں مکلف بنایا ہے؟ اس کے بعد دوسرے نقطے میں بیان کروں گا کہ اسلام میں کن کن مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مال کی بہت سارے انواع و اقسام ہیں، تو کیا ہر مال پر زکوٰۃ واجب ہے؟ کن کن مال پر زکوٰۃ واجب ہے؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، نہایت ہی قیمتی معلومات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے باذن اللہ تعالی۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ ہوگا کہ زکوٰۃ کا مال خرچ کہاں کریں۔ یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال خرچ کہاں کریں۔ اور پھر زکوٰۃ سے متعلق اگر وقت رہا تو کچھ مسائل پیش کیے جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے آتے ہیں کہ اسلام میں زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، مذہب اسلام کے اندر جتنے بھی قانون ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی مامورات ہیں، ہر حکم کے پیچھے ڈھیر ساری مصلحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیچھے بے شمار مصلحتوں کو رکھا ہے، بے شمار فوائد کو رکھا ہے۔ ان میں سے بعض فائدے ایسے ہیں جن کا ادراک ہماری عقل کر لیتی ہے، اور بعض فائدے ایسے ہیں جن کا ادراک ہماری عقل نہیں کر پاتی۔ یعنی ہر حکم کے پیچھے کچھ نہ کچھ مصلحتیں ہیں، اور جو بھی شریعت کے اندر منہیات ہیں، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، یقین مانیے ان چیزوں میں بندوں کے لیے نقصان ہے۔ زکوٰۃ کی مصلحت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ان گنت مصلحتیں ہیں، لیکن میں دو عظیم مصلحت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس کا ذکر حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاہکار تالیف حجت اللہ البالغہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ حجت اللہ البالغہ جس کے اندر شریعت کی مصالح کو ذکر کیا گیا ہے، اس کے اندر شیخ رحمت اللہ علیہ نے دو عظیم مصلحت کی طرف اشارہ کیا۔ ایک مصلحت کا تعلق بندے سے ہے، خود زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے سے ہے، اور دوسرے کا تعلق ہماری سوسائٹی، سماج اور معاشرے سے ہے۔ زکوٰۃ کی پہلی مصلحت کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور صدق اور امانت کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، تو انسان کو تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، انسان کا نفس پاک ہوتا ہے۔ یہ آپ بار بار سنے ہوں گے تزکیہ نفس، میں آج تھوڑا بہترین انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس کی پاکی یہ کیا ہے؟ محترم سامعین، دراصل تزکیہ نفس یہ ہے کہ انسان کے اندر سے حیوانیت ختم ہو جائے، بہیمیت ختم ہو جائے، اور انسان اس درجے تک پہنچ جائے جس درجے میں پہنچ کر کے انسان دوسروں کی خواہشات کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتا ہے۔ جب آپ اس درجے تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ نفس پر کلی طور پر کنٹرول کر لے جا رہے ہیں، عام طور پر انسان نفس کا غلام ہوتا ہے۔ جتنی بھی دنیا کے اندر جرائم انسان کرتا ہے، جتنے بھی گناہوں کا سرزد ہم سے ہوتا ہے، اس کی واحد علت یہ ہے کہ ہم نفس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور تزکیہ نفس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس درجے میں پہنچ جائیں جس درجے میں پہنچ کر کے آپ اپنے نفس کی نہ سنیں، آپ اپنی خواہشات کو دین کا تابع بنا جائیں۔ یہ ہے تزکیہ نفس۔ محترم سامعین، اگر کسی شخص کو تزکیہ نفس حاصل ہو جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دنیا کے تمام جرائم سے وہ کنارہ کشی اختیار کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر احکام کا پابند بن جائے۔ اسی لیے آپ اٹھائیے قرآن، بے شمار مقامات پر تزکیہ نفس کی بات کہی گئی ہے۔ کہیں اللہ نے کہا قد افلح من تزکا،
کہ تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا. کہیں اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا، تحقیق کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو پاک کر لیا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے دور رکھے گا جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اس لیے تاکہ اس کا نفس پاک ہو جائے. جو لوگ جن لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور تزکیہ نفس کے لیے مال اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے دور رکھے. حاضرین، تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ کی پہلی حکمت یا زکوٰۃ کی پہلی مصلحت جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے. محترم سامعین، انسان فطری طور پر مادیت پسند ہوتا ہے، فطری طور پر انسان مال و زر کا حریص ہوتا ہے. زر پرستی انسان کی فطرت میں داخل ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں مالدار بنوں، مال کا استعمال میں خود کروں، میرے اہل و عیال کریں. حاضرین، یہ فطری چیز ہے. لیکن جب کوئی بندہ اس کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو گویا وہ اس بات کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں مومن ہوں. اسی لیے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صدقات کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے. صدقہ یہ صواب دال قاف سے بنا ہے، جس کا معنی کسی چیز کو سچ کر دکھانا، کسی چیز کی تصدیق کرنا. جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو گویا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میں اللہ کا خالص بندہ ہوں. اس لیے جب انسان زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو اسے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے اور انسان بہیمیت سے نکال کر کے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جہاں انسان دوسروں کی خواہشات کو اپنی خواہشات پر ترجیح دینے لگتا ہے. زکوٰۃ کی دوسری مصلحت جس کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے. محترم سامعین کرام، معاشرہ ہمیشہ چند افراد کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. اب معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاشرے کے اندر افراد کے ایک طبقے کو مال و دولت سے نوازتا ہے. ہر معاشرے کا ایک طبقہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی مال و دولت سے نوازتا ہے، اور معاشرے کا ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو ناچار ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے، جس کے یہاں تنگ دستی پائی جاتی ہے. زمانے کے حوادثات کی وجہ سے بے شمار بچے یتیمیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، محتاج بچے ہوتے ہیں، لاچار بچے ہوتے ہیں، معذور قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب معاشرے میں دیکھ رہے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک جن کو اللہ نے بے پناہ مال سے نوازا ہے، اور دوسرے قسم کے لوگ جن کے رہنے کے لیے جھونپڑی نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. اسلام کا فلسفہ ہے اور ہمیں اللہ نے زکوٰۃ کا مکلف بنا کر کے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، تاکہ زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے سے ایک بہترین اور صالح معاشرے کی تشکیل ہو سکے. ایک معاشرہ خوشحال اسی وقت ہو سکتا ہے جب معاشرے کے ہر فرد کے اندر خوشحالی پائی جائے. جب تک معاشرے کے ہر فرد کے اندر خوشحالی نہ پائی جائے وہ بہترین معاشرہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اسے ہم بہترین سوسائٹی اور بہترین سماج کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. دیکھیے اسلام کی خوبصورتی دیکھیے اور اٹھائیے تاریخ. جب اسلام زکوٰۃ کے نظام پر مکمل عمل ہوا تو اسلامی ریاست میں فقر و فاقہ،
تنگ حالی، تنگ دستی دور ہو گئی۔ بالخصوص آپ عمر بن عبدالعزیز کا دور اٹھائیے تاریخ میں، اس قدر فراوانی آئی کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر کے مستحقین کو ڈھونڈتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اس نظام کو چھوڑا، اس سے کنارہ کشی اختیار کی، مسلمان پھر غربت میں پھنسے۔ آج بڑی افسوس ہوتا ہے کہ پورے عالمی طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ مسلمان کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جسے بے پناہ مال و دولت سے نوازا گیا ہے۔ آپ گلف کنٹری کو لیجئے، بے پناہ مال و دولت سے نوازا ہے۔ میں پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کے نظام زکوٰۃ کو، اسلام میں جو نظام زکوٰۃ ہے، اگر اس کو اپنایا جائے تو آج بھی مسلم معاشرے کی تنگ حالی اور تنگ دستی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم زکوٰۃ کے نظام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہماری مائیں اور بہنیں عصمت دری پر اتر آئی ہے۔ ہماری مسلم بہنیں اپنی عزت کو بیچنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا ہر فرد اس کا جواب معاشرے کے ہر فرد کو دینا پڑے گا۔ اس کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کی ہے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے۔ تو یہ زکوٰۃ کی مصلحت تھی۔ حاضرین، وقت کی قلت ہے، اب میں دوسرے نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ نہایت اہم نقطہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن مالوں پر واجب ہے۔ محترم سامعین کرام، زکوٰۃ صرف 4 قسم کے مال میں واجب ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، زکوٰۃ صرف 4 قسم کے مال میں واجب ہے۔ پہلی چیز نقدین ہے۔ نقدین کے اندر سونا، چاندی اور کرنسی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی کرنسی ہے اس پہلے نقطے کے اندر شامل ہے، نقدین کے اندر شامل ہے۔ نقدین کے اندر پہلی چیز سونا، دوسری چیز چاندی اور دنیا کی ساری کرنسی۔ اس کا نصاب کیا ہے؟ اگر آپ حدیث کی اصطلاحات کو دیکھیں تو چاندی کے لیے 200 درہم کا استعمال ہوا ہے، 200 درہم۔ 200 درہم آپ کے سمجھ سے باہر ہے، میں سمجھتا ہوں۔ 200 درہم کتنا ہوتا ہے؟ 200 درہم اگر آپ جدید اور معاصر وزن کے حساب سے دیکھیں تو 200 درہم برابر 595 گرام ہوتا ہے۔ سونے کا وزن حدیث کے اندر آپ دیکھیں تو 20 مثقال، 20 مسکال، 20 مسکال جدید وزن کے اعتبار سے 85 گرام ہوتا ہے۔ اب نصاب کیا ہے؟ کسی بھی مال میں، بالخصوص نقدین میں اور عروض التجارہ میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو آپ کا مال نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر نصاب تک پہنچنے کے بعد اس پر حولان ہول ہو جائے، یعنی مکمل 1 سال گزر جائے۔ تو کرنسی میں اب کیا نصاب بنے گا؟ کیونکہ عام طور پر آج کی اس ڈیٹ میں لوگوں کے پاس کرنسی ہوا کرتی ہے۔ اب کرنسی میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت کس چیز کا اعتبار کیا جائے گا؟ سونے کا یا چاندی کا؟ تو اس میں متفق علیہ فیصلہ ہے اور راجح قول یہی ہے کہ کرنسی میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے وقت چاندی کا اعتبار کیا جائے۔ اب میں جو 595 گرام چاندی کی جو کرنٹ قیمت ہے وہ تقریباً 47,700 روپے ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کسی کے پاس 47,700 روپیہ ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کتنا دیں گے؟ دیکھیے، اسلام میں اتنی آسانی ہے کہ صرف 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف 2500 روپے کی ادائیگی کرنی ہے۔
تو پہلی چیز جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ نقدین ہے. دوسری چیز جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ہے عروض التجارہ. عروض التجارہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ سامان جس کو تجارتی اغراض سے جمع کیا جائے. ہر وہ سامان جس کو تجارت کے غرض سے جمع کیا جائے. لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں، ہر وہ سامان جس کو شریعت نے مباح کہا ہے. اگر کوئی شخص گانجے کی تجارت کر رہا ہے، افیم کی تجارت کر رہا ہے اور شراب کی تجارت کر رہا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو عروج التجارہ کا مفہوم ہوا ہر وہ شے، ہر وہ مباح اور حلال شے جس کو تجارت کے غرض سے اکٹھا کیا جائے. اس پر کتنا زکوٰۃ دیں گے اور کیسے زکوٰۃ دیں گے یہ تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. لیکن من جملہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ عروج التجارہ میں کرنسی کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی چاندی کا اعتبار کرتے ہوئے اگر کسی کی دکان میں یا کسی کے تجارت میں یا کسی کی کمپنی میں 47,000 کے لگ بھگ اگر پونجی ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. یہاں ایک میں مسئلہ بتاؤں، اس کو آگے تھوڑا سا بتاؤں گا. تو عروج التجارہ. اس کے بعد تیسری چیز جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ہے بہیمۃ الانعام، جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یعنی اونٹ، گائے، بکری وغیرہ. اور چوتھی چیز جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ الخارج من الارض، یعنی جو غلے زمین سے اگتے ہیں. غلے میں زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں. جس غلے کے اندر 2 صفت پائی جائے گی، جس کے اندر قوت ادخار، جو جمع ہونے کے لائق ہو اور جو طعام بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، ان 2 قسم کی چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے. کہ اگر کسی غلے کے اندر، زمین سے اگنے والی چیز کے اندر اگر یہ 2 صلاحیت پائی جا رہی ہے کہ وہ بطور غذا استعمال ہوتی ہو اور اس کے اندر قوت ادخار پائی جائے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ورنہ مثال کے طور پر پھل فروٹ ہیں، سبزی ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اب آتے ہیں آخری نقطے کی طرف کہ زکوٰۃ کا مال خرچ کا. محترم سامعین، جیسے کہ بتلایا گیا کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. جب اسلام کا ایک اہم رکن ہے تو ایک اللہ کی ایک عظیم عبادت بھی ہے. آپ اگر اس عبادت کے ساتھ خلط ملط کر رہے ہیں، اگر آپ اس عبادت کو اپنے منمانی کر رہے ہیں، شریعت سے ہٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو متنبہ ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کی عبادت، کوئی بھی عبادت اس وقت تک مقبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس عبادت کے اندر اخلاص اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس پر مطابقت نہ پائی جائے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی لیے آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، زکوٰۃ کے احکام کو مفصل انداز میں بیان کیا ہے. 1-2 آیتیں نہیں ہیں، سینکڑوں آیتوں کے اندر زکوٰۃ کے مسئلے کو بیان کیا گیا اور زکوٰۃ کی طرف بندوں کی توجہ کو مبذول کرایا گیا. احادیث اٹھائیے، میں سمجھتا ہوں احادیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں زکوٰۃ کے باب کو نہ چھیڑا گیا. سینکڑوں روایتیں ہیں جو زکوٰۃ کے مسائل کو کریت کر بیان کیا گیا ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو ایک ہی جگہ بیان کر دیا تاکہ بندے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. زکوٰۃ کے مصارف کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر مفصل انداز میں بیان کیا ہے اور 8 قسم کے لوگوں میں محصور کر دیا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق صرف 8 قسم کے لوگ ہیں. اٹھائیے تفسیر شیخ محمد بن صالح العثیمین کی، بہترین انداز میں اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے. سلف نے اس آیت کی تفسیر بہترین انداز میں کی ہے. وہ 8 قسم کے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء. پہلے قسم کے لوگ فقراء ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ زکوٰۃ کا پہلا حقدار کون ہے؟ فقیر.
اور اسی طریقے سے دوسرا حقدار مسکین ہے. مسکین اور فقیر دونوں کا اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا ہے، لیکن مسکین اور فقیر میں فرق یہ ہے کہ فقیر کے اندر محتاجگی زیادہ پائی جاتی ہے. اللہ کی حکمت کو دیکھیے، اللہ نے مسکین سے پہلے فقیر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین. تیسرے نمبر والعاملین علیہا، جو بیت المال سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے ہیں اور ان پر ان کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھے قسم کے لوگ مؤلف تالیف قلب. تالیف قلب کے اندر 3 قسم کے لوگ آتے ہیں. ایک تو وہ شخص، وہ کافر جن کی اسلام کی امید کی جا رہی ہے کہ اگر ان پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے تو ہو سکتا ہے یہ اسلام میں داخل ہو جائے. یا تو پھر وہ کافر جو اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اس کو اسلام میں باقی رکھنے کے لیے اس پر زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتا ہے. یا وہ کافر جس کے پاس پاور ہے، مسلمانوں کو اذیت پہنچانے سے روکنے کے لیے زکوٰۃ کا مال ایسے دبنگ ٹائپ کے کافر پر خرچ کیا جا سکتا ہے. تو یہ 4 قسم کے لوگ ہوئے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. یہاں ایک میں آپ کو بڑی ہی پوائنٹ کی بات بتلاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں، جو علماء اس نقطے کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے لفظ لام کا استعمال کیا ہے. لفظ لام کا استعمال کر کے ایک عظیم شے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کا مال جب غربا و فقراء کو دیں تو مکمل طور پر اس کو مالک بنا دیں. آج یہ بڑی ہمارے یہاں ایک کمی پائی جاتی ہے. بارہا دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جو مالدار ہیں، وہ زکوٰۃ کی رقم سے، زکوٰۃ کے پیسے سے راشن کٹس تقسیم کرتے ہیں. کچھ لوگ ساڑیاں خرید کے تقسیم کرتے ہیں، کچھ لوگ کپڑے تقسیم کرتے ہیں. یہ جائز نہیں. زکوٰۃ جو ادا کر رہے ہیں، حساب و کتاب کے بعد جو زکوٰۃ کا مال نکل رہا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اس کے حقدار، اس کے مالک کوئی اور ہیں. لہذا اس مال میں تصرف کا حق آپ کو کس نے دیا؟ آپ اس میں کوئی اور شے خرید کر کے محتاج غربا و فقراء کو دے رہے ہیں، اس کا حق آپ کو کس نے دیا؟ لفظ لام کے ذریعے سے اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کو مکمل طور پر مالک بنا دینا ہے. اس کے بعد آگے اللہ نے کہا وَفِي الرِّقَابِ، کہ زکوٰۃ کا مال گردن آزاد کرانے میں، غلام کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرانے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرکاب والغارمین، اور وہ لوگ جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں اور ان کی قرض کی بھرپائی کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہے. اگر ایک شخص صاحب ثروت ہے، مالدار ہے اور مقروض بھی ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہے. وہ مقروض جس کے پاس قرض کی بھرپائی کے لیے کوئی وسیلہ نہ ہو، کوئی ذریعہ نہ ہو، کوئی پراپرٹی نہ ہو، وہ زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے. وفی سبیل اللہ، اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے. یہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے لوگوں نے غلط مسائل استعمال کیے. اللہ اکبر. میں فی سبیل اللہ، سبیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ سبیل اللہ ہر وہ راستہ جو اللہ تک پہنچا دے، اس کا عام مفہوم. ہر وہ راستہ جو اللہ تک پہنچا دے اسے سبیل اللہ کہا جاتا ہے. لیکن کیا سبیل اللہ کا معنی وہی مراد ہے اس آیت میں؟ سلف کی کسی بھی تفسیر کے اندر یہ معنی یہاں مراد نہیں ہے. عمومیت کا معنی مراد لینا نہایت ہی بڑا بھول ہے یہاں. اگر عمومیت کا معنی اگر لیں کہ دین کے ہر راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو 8 ہی قسم میں کیوں محصور کیا؟ اور اس کے لیے جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں انما کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، وَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ، اور لفظ انما حصر کے لیے آتا ہے. حصر
یعنی گھیر رہا ہے اللہ کہ زکوٰۃ کا مال یہ صرف 8 قسم کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں، 8 قسم سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر فی سبیل اللہ کے اندر عمومیت لی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کلام کے اندر تناقض پایا جائے گا، اسی لیے سلف کی تفسیر اٹھائیے، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، اللہ کے کلمات اور اللہ کے دین کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، 8ویں قسم کے لوگ وہ مسافر جو سفر کے درمیان توشہ کھو بیٹھتا ہے یا جس کا زاد راہ ختم ہو چکا ہو، وہ بھی زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے، گرچہ وہ اپنے گھر میں مالدار ہی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ اپنے شہر اور اپنے گاؤں میں مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ کے مصارف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے طور پر بیان کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، وقت کی قلت ہے، میں 3 اہم نکات کو میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں، اب اس کے لب لباب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، جیسے کہ بتلایا گیا کہ زکوٰۃ یہ صرف اسلام کا ایک رکن ہی نہیں ہے بلکہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اس عبادت کو انجام اگر صحیح طور پر دیا جائے، اگر معاشرے میں بیت المال کا نفاذ ہو، بیت المال کا انتظام ہو، تو یقین مانیے ہر معاشرے سے غربت، فقر و فاقہ اور تنگی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ